کون ہے مسعود اظہر؟ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے حوالے سے سینئر صحافی سبوق سید نے رپورٹ لکھی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 24 دسمبر 1999 کو دنیا بھر کے میڈیا میں بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئی کہ بھارتی ایئر لائن کا طیارہ جو کھٹمنڈو سے نئی دہلی جا رہا تھا، اسے کچھ نامعلوم افراد نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ طیارہ اغوا کر کے قندھار لے جایا گیا، جہاں اس وقت طالبان کی حکومت تھی۔ اس طیارے میں 155 مسافر سوار تھے۔ اغوا کاروں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بھارتی جیلوں میں قید 3 قیدیوں مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور پاکستان نژاد برطانوی شہری عمر سعید شیخ کو رہا کیا جائے۔ 8 دن کے طویل اور تھکا دینے والے مذاکرات کے بعد بھارت کو اغوا کاروں کے مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ایک طیارے پر 3 قیدیوں کو افغانستان پہنچا دیا گیا۔ ان قیدیوں سے رہا ہونے کے بعد اسی رات کابل میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن اور افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی قید سے رہائی کے بعد مولانا مسعود اظہر پاکستان آ گیا اور یہاں جیش محمد کے نام سے ایک نئی جہادی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کا اعلان کراچی میں علماء کے ساتھ مشاورت اور ملاقاتوں کے بعد کیا۔ چند ہفتوں کے اندر اس نئی تنظیم کے دفاتر جنوبی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کھل گئے۔ سپہ صحابہ کے مقتول رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق بھی اس تنظیم کے قیام میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جس کی وجہ سے حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل الرحمان خلیل اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ جیش محمد نے حرکت المجاہدین کے کیمپوں اور کئی دفاتر پر قبضہ کر لیا اور اس قبضے میں سپہ صحابہ بھی ان کے ساتھ شریک کار تھی۔ مولانا مسعود اظہر کو لال مسجد اسلام آباد کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ رپورٹ کے مطابق جیش محمد نے بھارتی پارلیمان، پٹھان کوٹ جیسے حملے اور اس سمیت بھارت میں کئی خطرناک حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملے اتنے شدید تھے کہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں بارڈر پر آ گئیں اور باقاعدہ جنگ چھڑنے کا خطرہ محسوس کیا جانے لگا۔ جیش محمد پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی حملوں کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ان میں دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے، جس کے بعد سابق صدر پرویز مشرف نے جیش محمد اور لشکر طیبہ پر پابندی لگا دی۔ مولانا مسعود اظہر نے پابندی کے بعد خدام الاسلام کے نام سے نئی جماعت بنا لی۔ انہوں نے اپنے نام کی جو اسپیلنگ تھی وہ بھی تبدیل کر لی اور ان کا نام زوئے کی جگہ زے سے لکھنے لگے۔ 2016 میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد پاکستانی عہدیداروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئیں۔ مولانا مسعود اظہر کا نام ان شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہے جن کی حوالگی کا مطالبہ بھارتی حکومت کرتی رہتی ہے۔ بھارت نے مسعود اظہر کو انتہائی دہشت گرد ترین کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1994 میں حرکت المجاہدین اور حرکت الجہاد الاسلامی کو ملا کر حرکت الانصار کے نام سے ایک نئی عسکری تنظیم بنائی گئی۔ اس تنظیم کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مولانا مسعود اظہر کو صحافی کے روپ میں بھارت بھیجا جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں زمینی صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ مسعود اظہر بنگلہ دیش گئے، وہاں سے پرتگالی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بھارت کے دارالحکومت دلی پہنچ گئے۔ 1994 میں مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1995 میں مولانا مسعود اظہر کا نام اس وقت عالمی افق پر ابھرا جب عسکریت پسندوں کے ایک غیر معروف گروپ نے مقبوضہ کشمیر میں 6 غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کر لیا اور ان کی رہائی کے بدلے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر مسعود اظہر رہا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مولانا مسعود اظہر نے جیل میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جیل میں سرنگ کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ سرنگ جب کھودی گئی تو مولانا مسعود اظہر کا اصرار تھا کہ پہلے وہ نکلیں گے، لیکن بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے وہ اس سرنگ میں پھنس گئے اور جیل سے فرار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ موجودہ پاک بھارت کشیدگی اور ایک بار پھر جنگ کے خطرات کا سبب مولانا مسعود اظہر ہی بنے ہیں۔ بھارت نے تقریباً فروری میں ہونے والے پلوامہ حملے کا الزام مولانا مسعود اظہر پر لگایا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ چین متعدد مرتبہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے سے متعلق بھارتی کوششوں کو پاکستان کی درخواست پر ویٹو کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ 2017 میں چین میں ہونے والے برکس اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں علاقائی سیکیورٹی کے خطرات سے متعلق حقانی نیٹ ورک جیش محمد اور لشکر طیبہ کا نام شامل کیا گیا تھا، لیکن اب پاکستان نے انتہا پسند تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کو آزمائش میں نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر وزیر اطلاعات بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی پالیسی بنائی جا رہی ہے، جیسے ہی پالیسی فائنل ہوگی تو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔